بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و احسان ہے کہ آج رمضان المبارک کی 16 تاریخ ہے۔ 16 رمضان المبارک کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ ہم حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمات عالیہ کو اور اپنی اماں جی کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھا جائے، آج جب آپ افطار کے لیے بیٹھیں تو اپنے گھر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلندی درجات کے لیے دعا کریں اور ان کے وسیلے سے اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے دعا کریں۔ قرآن مجید سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اے محبوب علیہ السلام اپنے غلاموں سے فرما دو کہ جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگے، واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی ان کی سفارش کر دے، تیرے پاس آئیں اور یہاں آ کے اللہ سے معافی مانگیں اور رسول بھی ان کی سفارش کر دے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو یہ اللہ کو رحم کرنے والا بھی پائیں گے اور توبہ قبول کرنے والا بھی پائیں گے۔ قرآن مجید ایک وقت کے لیے ہوتا ہے یا قیامت تک کے لیے ہوتا ہے؟ اس آیت کا معنی تمام مفسرین نے یہ بیان کیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب جب آپ حیات ظاہری میں ہیں تو بھی آپ کے پاس آئیں، اور جب آپ کا وصال ظاہری ہو جائے تو پھر آپ کے روضہ اطہر پہ حاضری دیں، پھر آپ کے روضہ مزار پر انوار پہ۔ مزار کیا ہوتا ہے؟ مزار ہوتا ہے کہ کسی نیک پرہیزگار عالم کا، صوفی کا، درویش کا، جو اس کی قبر ہوتی ہے اس کے اوپر ایک گنبد بنا دیا جاتا ہے یا ایک کمرہ بنا دیا جاتا ہے۔ لوگ ایک حدیث لاتے ہیں کہ قبروں پر تعمیر نہ کرو، ایک حدیث دکھاتے ہیں، تو ہمارے شارحین نے لکھا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ قبر جو ہے اس کی بنیاد اٹھا کے اس قبر پر ہی تم صرف آگے بڑا سارا مینار نہ بنا دو۔ ہمارے ہاں جو قبروں پر مزار بنائے جاتے ہیں وہ ذرا ہٹ کے بنائے جاتے ہیں، اسی قبر کی بنیاد پر مزار نہیں بنایا جاتا۔ کہتے ہیں جی مزار کسی صحابی نے اور فلاں آدمی نے اور فلاں آدمی نے نہیں بنایا۔ مزار کیا ہوتا ہے؟ قبر کے اوپر ایک کمرہ بنایا جاتا ہے، کچھ جگہ گنبد ہوتا ہے، کچھ جگہ گنبد بھی، یہی ہوتا ہے مزار۔ مزار کیا ہوتا ہے؟ ایک قبر اور قبر کے اوپر ایک کمرہ، اسی کو مزار کہتے ہیں۔ پہلی بات یہ سن لیں کہ مزار نیک لوگوں کے بنتے ہیں، پرہیزگار لوگوں کے بنتے ہیں، علماء کے بنتے ہیں، فقراء کے بنتے ہیں، پرہیزگار۔ ہمارے زمانے میں ہر آدمی کا مزار بننے لگ گیا، ہر آدمی کا، اور شوق ہو گیا لوگوں کو درباروں میں دفن ہونے کا۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے صوفی تھے، وصیت کی تھی کہ مجھے قبرستان میں دفن کرنا۔ شاید لاکھوں لوگوں کے پیر ہوں گے، وصیت فرمائی، کہنے لگے مجھے قبرستان میں دفن کرنا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کی اتنی جائیداد ہے، مزار نہ بنائیں؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ نیک مردہ اگر ہمسایہ بنے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو کیا خوبصورت انداز ہے بزرگوں کا۔ فرمانے لگے مجھے قبرستان میں دفن کرنا، اگر میں نیک ہوا تو میری وجہ سے کسی کا فائدہ ہو جائے گا،
اور اگر میں نیک نہ ہوا تو وہاں کوئی نیک آ کے دفن ہوا تو میرا بھی فائدہ کر جائے گا۔ تو نیک لوگوں کے مزار ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک زیادتی بھی کی ہے، رواج ہی ہو گیا ہے، ہر گلی میں مزار، ہر کونے میں مزار، ہر جگہ مزار۔ دربار گننے لگے تو دربار ہی دربار ہو گئے، بلکہ بڑے بڑے گنبد درباروں کے، اور دربار بڑے حسین و جمیل لوگوں نے بنائے، مدارس کی اینٹیں کچی ہیں۔ تو پہلی بات یہ یاد رکھیں، علماء کے، نیک لوگوں کے، پرہیزگار لوگوں کے مزار بنیں گے، پرہیزگار لوگ۔ اور اگر بندہ نیک ہو تو وہ کہیں بھی دفن ہو، القبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے۔ مومن کی قبر جہاں بھی ہو وہ جنت کا، تو اندر سے مزار بنا ہوا تو باہر نام بھی ہو تو کام چل جاتا ہے۔ یہ تو بات ہے ایک عاجزی کی، انکساری کی۔ لیکن علماء کے مزار، صلحاء کے، نیک لوگوں کے، پرہیزگار لوگوں کے مزار جو بنائے جائیں گے تو یہ ان کی شان کے لیے بنائے جائیں گے۔ لوگ یہ کہتے ہیں جی مزار کہاں بنا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں دفن کیا تھا۔ اب وہ حجرہ بنا ہوا تھا، اس کی 4 دیواریں تھیں، اس کے اوپر بول کیوں نہیں رہے آپ؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دفن کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی 4 دیواریں تھیں، ایک اوپر اس کی۔ اگر یہ چیز جائز نہ ہوتی تو چاہیے تھا نا صحابہ پہلے چھت اتارتے، دیواریں گراتے۔ ہمیں لوگ پوچھتے ہیں مزار کس نے بنایا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی نبی پاک نے پہلے مزار بنوایا ہے، پھر حضور اس میں دفن ہوئے ہیں۔ تمام صحابہ نے حضور کو دفن ہی مزار کے اندر کیا ہے، نبی پاک کو دفن ہی مزار کے اندر دفن کیا ہے صحابہ نے۔ اگر مزار درست نہ ہوتا، او بولے لوگوں کدھر چلے گئے، اگر مزار درست نہ ہوتا تو صحابہ پہلے گراتے چھت، نکالتے دیواریں، پھر اس کے اندر حضور کو دفن کرتے۔ صحابہ نے دفن کیا مزار کے اندر، اور پھر اس مزار میں اتنی برکت ہوئی کہ ابو بکر صدیق کہنے لگے میں نے بھی وہیں دفن ہونا ہے۔ پھر اس مزار میں اتنی برکت ہوئی کہ اٹھاؤ بخاری شریف کھول کر پڑھو۔ حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا تو حضرت عمر فاروق شدید زخمی ہو کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمانے لگے جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس، انہوں نے ایک قبر کی جگہ باقی ہے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، ان سے جا کے کہو عمر کا دل کرتا ہے رسول اللہ کے روضے میں دفن ہونے میں۔ اگر مزار میں برکت ہی کوئی نہیں تھی، حضور کے قریب ہونے دفن ہونے میں فائدہ ہی کوئی نہیں تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق اور جناب فاروق اعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر کہنے لگے جاؤ جا کے کہو۔ حضرت عائشہ کے پاس جب پیغام آیا تو فرمانے لگی عمر سے جا کے کہنا، بات سنی تو رونے لگی، فرمانے لگی عمر سے کہنا جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میں یہاں دفن ہو کے فائدہ لوں گی، پر تو نے میرے رسول کی دین کی خدمت بڑی کی ہے، جا میں اپنی قبر کی جگہ تجھے دیتی ہوں۔ بھئی اگر فائدہ ہی نہیں تھا، اگر مزار کی کوئی برکت ہی نہیں تھی، مطلب ہی نہیں تھا کوئی مزار، میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عام مومن کی قبر کی عزت بیان کی، فرمایا میں نے تمہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، اب ضرور جایا کرو۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر تم قبروں پہ جاؤ گے تمہیں اپنی قبر یاد آئے گی، تمہیں اپنی موت یاد آئے گی۔ عام مومنین کی قبروں پر جانے کا حکم دیا رسول پاک، اور خود نبی پاک نے کیا فرمایا مسلم شریف میں؟ فرمایا میں نے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تو مجھے مل گئی، دعا کی اجازت مانگی تو مجھے کچھ ظالموں نے اس حدیث کی روشنی میں لکھا ہے دعا کی اجازت اس لیے نہیں ملی کہ وہ مومنہ نہیں تھی۔ تو میں نے کہا یہ بتاؤ مشرکوں کی قبروں پہ جانا جائز ہے؟ حضور فرماتے ہیں مجھے قبر پر جانے کی اجازت، قبر پر جانے کی اجازت ملی، دعا کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ محبوبہ دعا نہ کر، میں نے بغیر تیری دعا کے ہی ان کی بخشش فرما دی ہوئی، درجے بلند کر دی ہوئے بغیر تیری دعا کے ہی، اور قبر پر جانے کی حضور فرماتے ہیں مجھے اجازت مل گئی، مجھے اجازت قبر پر جانے کی۔ تو یاد رکھیں اور سمجھیں اس بات کو کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
پیاری زوجہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں 15 شعبان کو میں نے دیکھا حضور جنت البقیع کی قبروں پر جاتے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں ہر سال رسول پاک احد کے شہیدوں کے مزاروں پہ جاتے۔ اور یہ جو بخاری میں حدیث ہے نا، سنیں مزہ آ جائے گا آپ کو، سنیں۔ ایسے لوگ آپ کو بلا وجہ بات سنا دیتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے۔ یہ جو حدیث ہے نا بخاری میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث احد کے شہیدوں کے مزاروں پہ کھڑے ہو کے بیان فرمائی ہے۔ حضور نے احد کے شہیدوں کے مزارات پہ کھڑے ہو کے فرمایا، مزار پہ کھڑے ہو کے فرمایا، قبور پہ فرمایا مجھے ڈر ختم ہو گیا، میری امت میرے بعد شرک نہیں کرے گی۔ کھڑے کہاں ہیں حضور؟ مزارات پہ، قبور پہ کھڑے ہو کے فرمایا میری امت میرے بعد شرک، ہاں دنیا دار ہو جائے گی، مال دولت کٹھا کرنے لگے گی، دین سے دور ہوگی، لیکن شرک جہاں کھڑے ہو کے حضور فرما رہے ہیں شرک نہیں کرے گی، لوگ کہتے ہیں یہ شرک کے اڈے بن گئے، معاذ اللہ۔ اتنا سخت جملہ بولتے ہیں، اتنا سخت، اور آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکا کہ مزاروں پہ جانا شرک ہے۔ ثابت نہیں، تقریروں میں کہہ دیں گے، ویسے کہا جائے کہ ثابت کرو تو ان سے ہو سکتا، تو بھائی مزار میں کوئی برکت نہیں تھی تو رسول پاک سید، اور صحیح مسلم اٹھا کے دیکھو، صحیح مسلم، نبی پاک نے فرمایا میں تو معراج کی رات بھی گیا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزر کے گیا ہوں، میں تو معراج کی رات گیا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزر کے گیا ہوں۔ میں مدینہ شریف حاضری کے لیے گیا گزشتہ سے پوستہ سال، تو میں سیدھا مدینہ شریف گیا، تو واپسی پہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ مکہ چھوڑ کے پہلے مدینے چلے گئے، پہلے قبر رسول پہ حاضری دینے چلے گئے۔ میں نے کہا تو بڑا نادان ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رب کریم سے ملنے جائیں تو حضرت موسیٰ کی قبر سے ہو کے گئے، حضرت موسیٰ کی قبر سے۔ تو میں نے کہا میں تو پہلے اس لیے مدینے گیا تھا کہ محبوبہ پہلے میں خود جاتا تھا، اب آپ کا بھیجا ہوا جا رہا ہوں، آپ کی بارگاہ ناز سے ہو کر کے جا رہے ہیں۔ اور ویسے بھی ہمیں تو مکے کا رستہ ہی مدینے والے رسول نے بتلایا ہے، مدینے والے نبی نے ہمیں مکے کا رستہ بتایا ہے، تو مدینہ چھوڑ کے کس طرح مکہ دکھائی دے سکتا ہے؟ مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار ہی نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا، بولیے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے صلی اللہ علیہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے بقیع کے مزارات پر، حضور تشریف لے گئے اپنی والدہ کی قبر پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے احد کے شہیدوں کے مزاروں پر، رسول پاک گئے حضرت موسیٰ کی قبر پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان کی قبر کے پاس سے گزرا تو اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے تھے، اپنی قبر میں کھڑے ہو کے۔ رستے میں اور بھی بڑی قبریں آئی ہوں گی، اور بھی بڑی قبریں آئی ہوں گی، لیکن حضور نے فرمایا ہر قبر پہ میں نہیں جاتا، کوئی خاص قبر ہے جہاں جاتا ہوں، خاص قبر ہے تو ہم بھی ہر ایک کی قبر پہ ہماری بھی بریک کسی خاص جگہ لگتی ہے، یا داتا صاحب لگتی ہے یا بابا فرید جا کے لگتی ہے، خاص جگہ پہ لگتی ہے۔ ایسے ہر ایک کو تو ہم بھی نہیں مانتے، ہم بھی بڑے شناس لوگ ہیں، ایسے تھوڑا ماننے لگتے ہیں، ہم تو بڑا ناپ تول کے مانتے ہیں بھائی، بڑا چھان بین کر کے مانتے ہیں، اور جس کو مانتے ہیں پھر کھول کے مانتے ہیں، تمہاری طرح نہیں مانتے آدھا تیتر آدھا بٹیر، تھوڑا مان لیا تھوڑا چھوڑ دیا، جس کو مانتے ہیں پھر اس کو صحیح مانتے ہیں، کھل کے مانتے ہیں۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزار، اور پھر سنیں امام فخر الدین رازی، اور میں اس لیے ان بزرگوں کے نام لے رہا ہوں، ہمارے بزرگوں نے تو لکھا ہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو امت کے متفقہ لوگ ہیں، میں حوالہ وہ دوں گا جو متفقہ ہوگا، جس پر اتفاق ہے امت مسلمہ کا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں حضور بھی جاتے احد کے شہیدوں کے مزاروں پر، نبی پاک کے بعد ہر سال حضرت ابو بکر صدیق بھی جاتے، ان کے بعد ہر سال حضرت عمر بھی جاتے، ان کے بعد ہر سال حضرت عثمان بھی جاتے، اور فرماتے ہیں ان کے بعد ہر سال مولا علی بھی جاتے۔ تو سال کے بعد کیا مطلب ہوا؟ اسی سال کے بعد جانے کا نام ہم لوگوں نے عرس رکھ لیا، اسی سال کے بعد جانے کا نام ہم لوگوں نے عرس رکھ لیا ہے۔ تو تمہیں کیا اختلاف ہوا؟ چلو تم اس طرح کرو، عرس کا لفظ چھوڑ دو، تم حاضری کا لفظ بنا لو، بدل لفظ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، پر جاؤ تو صحیح نا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے ربیع الاول کی 12 کو حضور پیدا نہیں ہوئے، 9 کو ہوئے، تو میں نے کہا آپ 9 کو میلاد کر لیا کرے، کوئی اعتراض نہیں، بسم اللہ 100 بسم اللہ
100 بسم اللہ. اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے کہ قول 9 کا بھی ملتا ہے. ہمارے حضرت الحاج پیر عبدالصبور منشور بیگ ہزاروی رحمت اللہ علیہ ہر سال 9 کو کرتے تھے. خوش آمدید بسم اللہ 100 بسم اللہ مناؤ تو صحیح. اور ویسے بھی ہم نہ 9 کے پابند ہیں نہ 12 کے پابند ہیں. ہمارے ہاں تو سارا سال ہی میلاد ہوتا رہتا ہے. سارا سال ہی میلاد ہوتا رہتا ہے. سارا سال ہی میلاد ہوتا رہتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاتے, صحابہ بھی جاتے. کہتے ہیں جی یہ مزار فاضل بریلوی کے ماننے والوں نے بنائے ہیں. بغداد شریف میں غوث اعظم کا مزار ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کو 600-700 سال ہو گیا. مزار ہم نے بنایا ہے. اعلیٰ حضرت کو بھی 100 سال نہیں ہوا. ہم نے بنایا جی. بولے تو کون بنا گیا ہے؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی رافضیوں نے شیعوں نے بنایا ہے. تو میں نے کہا وہ تو مانتے نہیں غوث پاک کو, وہ تو مانتے نہیں حضرت غوث اعظم, وہ کیسے بنائیں گے؟ حضرت باعزید بستامی کا مزار کس نے بنایا؟ جنید بغدادی کا مزار کس نے بنایا؟ مولا علی کا مزار کس نے بنایا؟ کربلا میں امام حسین کا مزار کس نے بنایا؟ اور پوری دنیا عرب کے اندر, پوری دنیا عرب کے اندر, پوری دنیا عرب, چیلنج سے کہہ رہا ہوں, پوری دنیا عرب کے اندر جاؤ ترکی میں تمہیں حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار ملے گا, حضرت ملا جلال الدین رومی کا مزار ملے گا, علامہ اسماعیل حقی کا مزار ملے گا. ایک مجھے پکڑ کے کھڑا ہو کہنے لگا سعودی عرب میں کوئی نہیں. میں کہ اندھا ہو گیا, یہ گنبد خضرا نظر نہیں آ رہا؟ یہ تجھے نظر نہیں آ رہا گنبد خضرا؟ کیسے آدمی ہو, نظر نہیں آ رہا سامنے گنبد بنا ہوا؟ یہ میرے رسول اللہ کا گنبد ہے. اس گنبد پہ جب بارش پڑتی ہے تو جہاں جہاں قطرے گرتے ہیں وہاں وہاں ولیوں کے مزار بن جاتے ہیں. یہ سارے فیض ہے میرے رسول اللہ کا, یہ سارا فیض ہے. تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا. یہ مزار ہم بنا گئے. یہ مزار سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے بنایا, پھر فاروق اعظم نے بنایا. اور پھر سنو اس مزار پر جانے کا, ایک مولوی صاحب پردے کی بات بیان کر رہے تھے, پردے کی, اور حضرت عائشہ کی بات سنا رہے تھے. کہنے لگے جی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب حضور دفن ہوئے میرے حجرے میں تو میں بغیر پردے کے جاتی تھی, کیونکہ میرے شوہر تھے. پردے کی روایت بیان کر رہے تھے, پردے کی. تو پھر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہوئے تو تب بھی میں بغیر پردے کے جاتی تھی, اس لیے کہ وہ میرے والد تھے. جب عمر دفن ہوئے تو میں پردہ کر کے جانے لگی. میں نے کہا مولوی جاتے جاتے ایک اور کام بھی خراب کر گیا, تینوں کو زندہ مان گیا. پردے کی بات بتاتا بتاتا تینوں کو زندہ مان گیا کہ ابو بکر صدیق بھی زندہ, فاروق اعظم بھی, اور تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے. اب پڑھو ابن ماجہ. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا رب نے حرام کر دیا ہے زمین نبیوں کے جسم کھاتی نہیں, اللہ کا ہر نبی زندہ ہے, اللہ کا ہر نبی. تو ہم تو زندوں کے پاس جاتے ہیں. تو میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار بنا. تمام عرب کے اندر مزار ہے. اعلیٰ حضرت کو تو وصال کیے اگلے سال 100 سال ہوگا, وہ بھی دوسری ہجری سن کے مطابق, ورنہ 2021 میں جا کے ان کو 100 سال ہوگا. تو یہ مزار بھائی ہم نے نہیں بنائے, یہ بنے ہوئے ہیں. اور جنت اور یہ سارے مانیں گے, آپ کھول کے دیکھ لیں, جنت البقیع پہ بھی سارے مزار بنے ہوئے ہیں. میرے پاس تصویریں ہیں پرانی ساری, سنبھال کے رکھی. حضرت خدیجہ کا روضہ بنا ہوا تھا, امام حسن کا روضہ بنا ہوا, تمام مزار بنے ہوئے تھے. جب پوری دنیا میں امت مسلمہ میں بنے ہوئے تھے تو بنانے والے پرانے ہیں یا گرانے والے پرانے ہیں؟ تو یہ تو نئی جماعت آئی جو گرانے والی ہے. تو بھائی یاد رکھیں مزار تو حسن ہے کہ یہاں اللہ کا کوئی نیک بندہ دفن ہے. بھائی تو حسن ہے کہ یہاں اللہ کا کوئی نیک بندہ دفن ہے. پھر سنیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے, اور اس مزار کی برکتیں بتاتے ہیں لوگ. اس مزار کی برکت یہ ہے کہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں جب بارش نہیں ہوتی, اور یہ آج نہیں, یہ آج سے 1000 سال پہلے امام لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جب بارش نہیں ہوتی تھی لوگ حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پہ جا کے دعا مانگتے تھے, اللہ بارش عطا فرما دیتا تھا. تابعی ہیں امام اعظم, صحابہ کے شاگرد ہیں. امام اعظم کے مزار کی برکت امام شافعی بتاتے ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں جب مجھے کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے, جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے, کہتے ہیں میں امام اعظم کے مزار کے قریب جو مسجد ہے وہاں 2 نفل پڑھتا ہوں, پھر امام صاحب کے مزار پہ جا کے دعا مانگتا ہوں, اللہ میری مشکل کو آسان فرما دیتا ہے. یہ تو مزارات کی برکتیں.
جگہ جگہ مزارات اور ان کی برکتیں، جگہ جگہ مزارات اور ان کی برکتیں۔ جس زمین پر رب کا نیک بندہ دفن ہوتا ہے وہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی بن جاتی ہے۔ جہاں رب کریم کے بندے لیٹے ہوئے ہیں وہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ یہاں اللہ کا بندہ آرام فرما، یہاں رب کریم کا۔ اور سنو، میرے رسول پاک نے کامل مومن کو شان کیا دی ہے۔ مصطفیٰ کریم نے کعبے کو دیکھا، ترمذی شریف ہے، فرمایا کعبے تیری بڑی شان ہے، پر جو میرا کلمہ پڑھنے والا کامل مومن ہے اس کی شان کعبے سے بھی زیادہ ہے اللہ کی نظر میں، اس کی شان کعبے سے بھی۔ تو جب کعبہ اللہ کی نشانی ہے تو اللہ کا ولی اللہ کی نشانی نہیں؟ تو بھائی آپ کو لوگ ایسے ہی بلا وجہ کہتے ہیں مزاروں پہ درباروں پہ۔ دیکھیں نا، ڈاکٹر سارے ٹھیک ہیں، گردے بیچ نہیں دیتے، سودے نہیں کرتے مریضوں کے، تباہیاں نہیں ہوتی، وہ بند کیوں نہیں کر دیا آج تک ڈاکٹری کا محکمہ؟ پولیس ساری ٹھیک ہے، تباہیاں نہیں ہوتی پولیس کے محکمے میں، خرابیاں نہیں سامنے آتی، سارے غلط بھی نہیں پر سارے، تو محکمہ بند کیوں نہیں ہوا آج تک؟ چل رہا ہے نا۔ ٹیچر سارے ٹھیک ہیں، چھٹیاں نہیں کرتے، کئی ایسے ہیں 6 سال ڈیوٹی کوئی نہیں کی، نوکری کی کرتے، نوکری کی کوئی نہیں اور تنخواہ لیتے، ٹھیک ہے، بند کر دینا چاہیے یہ محکمہ۔ یہاں طریقت کا مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ شعبہ ہی بند کرنا چاہیے، پیر ہی بند ہو، خدا کے بند ہو، 2-4 آدمی اور وہ بھی جعلی پتہ نہیں کہاں سے شامل ہو گئے، ان کی وجہ سے شعبہ بند کر دو گے؟ فٹافٹ لوگ بول پڑتے، اور مجھے ان سے زیادہ شکوہ نہیں، ہمیں اپنے لوگوں سے زیادہ شکوہ ہے، یہ سیانے نہیں بنتے، بات کو سمجھتے ہی نہیں، مسئلے کو اس کی نوعیت کے مطابق لیتے ہی نہیں۔ سنو مزار کی برکت، تفسیر خازن کتاب کا نام کیا ہے؟ تفسیر خازن اور تفسیر مدارک، گھر جا کے ذرا پڑھیے گا۔ حضرت یوسف کا وصال ہوا، جھگڑا ہو گیا ان کی قوم میں، کچھ کہنے لگے ہم نے ادھر دفن کرنا ہے، کچھ کہنے لگے ادھر، کیوں بھلا؟ یوسف علیہ السلام کو دریا کی سیدھی جانب دفن کیا تو سیدھی جانب کا سارا علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ ادھر والے کہنے لگے ہمارے بھی نبی تھے، تمہارے کوئی اکیلے نہیں تھے، انہوں نے حضرت یوسف کی میت نکالی، ادھر دفن کی تو ادھر کا علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ اب جھگڑا ختم کر کیسے کرے؟ سیانے بندے آئے، انہوں نے کہا اس طرح کرو، حضرت یوسف کو سنگ مرمر کے تابوت میں دفن کرو اور ان کے قریب سے نا ایک حوض بنا لو جہاں سے دریا کا پانی نکلتا ہے، اور وہ حوض سارے علاقے میں پھیلاؤ تاکہ ادھر والوں کو بھی پانی مزار سے چھو کر گزرے، وہ پانی ادھر بھی لگے ادھر بھی لگے۔ حضرت یوسف کو سنگ مرمر کے تابوت میں دفن کیا، پھر دریا سے حوض نکالا جو ان کی قبر کو مزار کو چھو کے گزرتا تھا، چاروں طرف وہ پانی پھیلایا، اللہ نے سارے علاقے کو سرسبز و شاداب بنا دیا۔ پڑھیے تفسیر مدارک، کھولی حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کی برکتیں، اور پھر ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت یعقوب اللہ کے، تفسیر کبیر میں امام رازی نے لکھا ہے اللہ کے نبی ہیں جناب سیدنا یعقوب۔ ان کا وصال ہوا تو اپنے بیٹے حضرت یوسف کو کہنے لگے بیٹے مجھے مصر میں دفن نہ کرنا۔ ابا جی کہاں دفن کروں؟ فرمایا ملک شام لے جانا، میرے والد جناب اسحاق کے پاس جا کے دفن کرنا تاکہ مجھے ان کے مزار کی برکت حاصل ہو، وہاں لے جا کے دفن کرنا۔ او بھائی اللہ کے نبی ہو کے مزار کی برکت کے قائل ہے اور تو قائل ہی نہیں، تو ارادہ ہی نہیں کرتا، تو پروگرام ہی نہیں بناتا۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے بعض باتوں کی، درد دل سے کہہ رہا ہوں، جگر کھول کے دیکھیں تو تڑپ کے کہہ رہا ہوں۔ مدینہ منورہ جائے نا تو لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کا ارادہ کر کے نہ ہو، مسجد نبی کا ارادہ کر کے آؤ، یہی درس ملتا ہے نا۔ مسجد نبی کا ارادہ کرو، نبی پاک کی قبر کی زیارت کا ارادہ۔ اگر کعبے کا امام آ جائے پشاور میں تو اس کا ارادہ کر کے جانا جائز کہ نہ جائز؟ جی جاتے ہیں کہ نہیں جاتے لوگ؟ ہم اختلاف نہیں کر رہے کسی شخصی کا، کوئی اعتراض نہیں میں کر رہا، لیکن بھائی اگر تو اجتماع رکھے کراچی تو تیرے اجتماع کا ارادہ کر کے جانا جائز ہوا کہ نہ جائز ہوا؟ ایک مولانا کا تو نام لکھ دیں، چلے امام کعبہ نہ صحیح بیت المقدس کا امام آ رہا ہے تو اس کا نام لکھ دے، کراچی اجتماع ہوگا، مفتی اعظم فلسطین آئیں گے تو جانا جائز ہوا کہ نہ جائز ہوا؟ ہر جماعت اشتہار چھاپتی ہے فلانا مولوی آ رہا ہے اس کا نام لکھ دیا لہذا ہو۔ او خدا کے بندے ایک عام آدمی کا ارادہ کر کے جانا جائز، یہ جی اس محلے فلاں مولوی صاحب آ رہے ہیں تقریر سنو، اس مولوی کا ارادہ کر کے جانا جائز ہو گیا، اور نبی پاک کے مزار کا ارادہ کر کے جانا ناجائز ہو گیا۔
کدھر کا انصاف ہے؟ یہ کس قسم کا طریقہ ہے؟ یہ کیسا لوگوں نے مزاج بنایا ہے دین کے اندر؟ کیا لوگوں نے راہ اختیار کر لی؟ ان چیزوں کو سمجھا کرے، پرکھا کرے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ مزارات پر جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ بہرحال نازیبا ہیں، غلط ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا نظریہ سنیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب کسی کے مزار پہ جاؤ تو قدموں والی سائٹ سے جاؤ۔ یاد رہے گا آپ کو انشاءاللہ؟ کسی کے مزار پہ جاؤ تو سب سے پہلے سلام کہو، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں درود پاک پڑھو، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو، یا جو قرآن مجید یاد ہو پڑھو، اس کے بعد پھر درود پڑھو، اور پھر کہو کہ اے اللہ جو میں نے پڑھا ہے صاحب روح کی مزار کو اصال کر اور اس کے درجات کو بلند فرماؤ۔ فرمایا یہ کہہ کہ صاحب قبر کے وسیلے سے دعا مانگو۔ صاحب قبر کے اور وسیلے کا حکم قرآن مجید کے 6 پارے میں موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رستے میں وسیلہ تلاش کرو، ان کے وسیلے سے دعا مانگو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مزار سے 4 ہاتھ دور کھڑے ہونا۔ کتنے ہاتھ؟ بولیں سارے؟ نہیں سارے بولنا جد گل بننی ہے۔ کتنے ہاتھ؟ کتنے ہاتھ جی؟ 4 ہاتھ دور کھڑے رہنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں چومنا بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگانا، جھکنا بھی کوئی نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر کو طواف کرنا بالاتفاق حرام ہے، سجدہ کرنا بالاتفاق، بول کے کہے سارا مجمع بالاتفاق۔ اور بھئی آؤ دیکھو ہم سارے سنی کہہ رہے ہیں قبر کو سجدہ کرنا، قبر کو سجدہ کرنا، قبروں کو سجدہ کرنا، یہ اتنے بڑے حال کا متفقہ نظریہ بتا رہا ہوں۔ قبروں کو سجدہ کرنا حرام ہے، طواف کرنا حرام ہے، قطعاً حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چومنے میں اختلاف ہے لیکن ہم چومنے سے بھی منع کرتے ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو یہ طریقہ بتلایا ان کی قبروں پہ جاؤ۔ اور ایک بات اور بزرگوں نے لکھی ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کی وجہ سے ہم مسلمان ہوئے۔ ہم جب ان کے مزاروں پہ جاتے ہیں تو ان کی خدمت کو سلامی دینے جاتے ہیں کہ آپ کی مہربانی ہم مسلمان ہوئے۔ اب ذرا 2-1 برکتیں میرے رسول اللہ کے مزار کی سنیں اور میں تھوڑا سا اگلا مضمون چھیڑوں۔ ابن عساکر میں روایت موجود ہے، باقی تو سارے رہے نا، بعد میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ ابن عساکر نے روایت لکھی ہے کہ خود میرے رسول پاک حضرت بلال کی خواب میں آئے، خود حضور آئے۔ حضرت بلال کہتا ہے ملک شام میں تھا، کسی کی بات نہ سن، خود مصطفیٰ آئے اور حضور نے آ کے فرمایا بلال تو میرے پاس آتا کیوں نہیں؟ نا میرے پاس، میرے پاس۔ حضرت بلال حبشی روتے ہوئے بیٹھے گھوڑے پہ خود آئے اور آ کے قبر رسول پر رخسار رکھے، کہنے لگے محبوبہ مجھے بلایا تو اب دیدار کیوں نہیں کراتے؟ اہل نظر کہتے ہیں دیدار بھی ہوا۔ اور پھر وہ آپ نے بات سنی ہوئی ہے کہ لوگوں نے کہا بلال اذان سناؤ، فرمایا اذان کیسے سناؤں، جلوہ بددعا ہی نظر نہیں آ رہا۔ تو منتیں کی سارے مدینے نے، پر حضرت بلال نے بات نہ سنی۔ کل دن گزرا امام حسن کا، 15 آپ کا یوم ولادت ہے، امام حسن حسین آئے تو امام حسن حسین نے کہا نہیں بلال سناؤ نہ اذان۔ تو بلال نے کہا شہزادو تمہاری کون ٹالے، اذان پڑھنی شروع کی۔ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ پہنچے بس پھر چیخ نکلی اور بے ہوش ہو گئے۔ تو جب خود رسول پاک فرماتے ہیں، مولا علی شیر خدا کی روایت کنز الامال کے اندر موجود ہے، میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت علی فرماتے ہیں حضور کے وصال کو 3 دن ہوئے تھے، ایک اعرابی آیا اور مجھ سے آ کے پوچھنے لگا نبی پاک کہاں ہے؟ کہتے میرا زخم تازہ تھا، میں رو پڑا اور قبر کی جانب اشارہ کیا، میں نے کہا وہ میرے مصطفیٰ کی قبر ہے۔ کہتے ہیں وہ گیا حضور کی قبر پہ، مٹی اٹھا کے سر پہ ڈالنے لگا، کہنے لگا محبوبہ رب کہتا ہے جب اپنی جان پہ ظلم کرو تو میرے رسول کے پاس آ جاؤ۔ اب میں آ گیا ہوں، آپ نے پردہ کیا تو میں کدھر جاؤں؟ کہتے ہیں وہ تڑپ تڑپ کے رویا۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے حضور کی قبر سے آواز سنی ہے، نبی پاک، اور اس کو امام قرطبی نے بھی لکھا ہے، دیگر محدثین نے بھی، رسول اللہ کی قبر سے آواز آئی او عرابی چلا جا، جا اللہ نے تیرا گناہ معاف فرما دیا ہے۔
حضور کی قبر سے. اور مسند امام احمد بن حنبل جس کو بڑا لوگ پڑھتے ہیں، میرے پاس کتاب موجود ہے غیروں کی چھپی ہوئی، حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول عبد الملک بن مروان ظالم حکمران مدینے کا کہتا میں رات کے وقت حضور کے روضے پہ گیا تو ایک شخص کو میں نے حضور کی قبر پر لیٹے ہوئے دیکھا، قبر پر لیٹے ہوئے دیکھا میں نے، رخسار رکھے ہیں ووضع علی وجہہ، اپنا چہرہ رکھا ہے حضور کی قبر پر. کہتے میں نے ٹھوکر ماری، میں نے کہا اٹھ. جب میں نے کہا نہ اٹھ تو کہتے ہیں انہوں نے اٹھ کے جب میری طرف دیکھا تو میں حیران ہو گیا، وہ تو ابو ایوب انصاری ہیں. پتہ کیا لفظ کہے حضرت ابو ایوب انصاری نے؟ قیامت تک کے بے ادبوں کے منہ پہ تماچا مارا. حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری فرمانے لگے میں کسی پتھر اور بت کے پاس نہیں آیا، میں اپنے رسول کے پاس آیا ہوں، میں اپنے رسول کے پاس آیا ہوں. میرے بھائی مزارات کی بڑی برکتیں، مزارات کی، یہ مزار زمین پر ہیں، اللہ کی دھرتی پر یہ مزار ہیں تو زمین بچی ہوئی ہے. رب کریم کے بندوں کی برکتیں ہیں تو بچی ہوئی. اپنی اولادوں کو، اپنے آپ کو صحیح نظریات کا پابند رکھیں، ان کون چیزوں سے بچائیں. میں شروع میں کہہ چکا کہ ہر ایرے گہرے کا مزار بھی نہیں بن، اہل اللہ کے مزار بنیں گے، اللہ والوں کے مزار بنیں گے، رب کریم کے بندوں کے مزار بنیں گے. جو نظریہ ہے نا کہ جس آدمی نے تھوڑے سے بال لمبے رکھے ہوئے تھے بس وہ بھی سائیں جی ہو گئے اور سائیں کا بھی مزار بن گیا، اس طرح کی روایات چھوڑ دیں. مزارات اہل اللہ کے بنیں گے، رب کریم کے بندوں کے بنیں گے. جس آدمی نے کبھی مسجد کا منہ ہی نہیں دیکھا، کبھی بیچارہ اس کو الگ بات تاسا بھی نہیں آیا، اس کا بھی پکڑ کے لوگ مزار بنا دیتے ہیں اور پھر سمجھایا جائے تو سمجھتے بھی نہیں. ایک صاحب کہنے لگے، مجھے مسئلہ پوچھا، کہنے لگے پیر صاحب کا اچانک انتقال ہو گیا ہے تو ہم نے دفن کر دیا انہیں، تو اب ہم نے جگہ خریدیا تو ان کو وہاں سے نکال کے ان کا مزار بنا دیں. تو میں نے کہا بیٹا اچانک انتقال ہوتا ہے، سب کہا کہ پہلے کس کو پتا ہوتا ہے، اچانک انتقال ہوتا ہے. تو اگر بڑے پیر صاحب آپ کے کامل تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ضرور بتایا ہوگا، تو ان کو پہلے آپ کو بتا دینا چاہیے تھا. اب قبر کھولنی جائز نہیں، وہ تو وارث نہ ملے تو تب ایسا ہے، مانگتن دفن ہو تو تب ایسا ہے، یا کسی کی زمین میں دفن کر دیا جائے وہ کوئی نکالو تب ایسا ہے، یا کچھ اور مجبوریاں لکھی ہیں. مزار بنانے کے لیے تو نہیں نکالا جا سکتا، لیکن نکال لیا انہوں نے. مسئلے پہ لوگ عمل ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں وہ خود ملنگ تھے، کسی مولوی کے پاس نہیں بیٹھے تو ہم مولوی صاحب کی بات کیوں سنیں. تو مزار ہر ایک کا نہیں بنے گا، اہل اللہ کے مزار بنے گے. اور جن کے بنے ہوئے ہیں ان کے مزاروں پہ آج بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے. میرے ایک کلاس فیلو نے مجھے ایک دفعہ کہا داتا صاحب بڑا شرک ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے. میں نے کہا یار کچھ بیوقوف سجدہ کرتے ہیں، کچھ بیوقوف، لیکن سارے نہیں. کہنے لگا نہیں بڑا کچھ ہوتا ہے. میں نے کہا چل میرے ساتھ. وقت فارغ ہوتا تھا، ایام تھے، میں اس کو ساتھ لے گیا داتا صاحب رحمت اللہ. مغرب کا وقت ہمیں ملا، مزار کے پیچھے تک صفیں بنی ہوئی تھی نماز کی. میں نے کہا میرے داتا کے جانے کے بعد دیکھ وہ کتنے لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں، جانے کے بعد دیکھ. اور سلام پھرا تو چاروں جانب پھٹیاں لگی ہوئی ہیں قرآن پاک پڑھنے والوں، چاروں جانب لوگ قرآن شریف پڑھ رہے تھے. میں نے کہا یہ دیکھ میرے داتا کے جانے کے بعد کتنے لوگوں کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے. داتا صاحب کی مسجد میں حدیث کا درس ہوتا ہے، قرآن کا درس ہوتا ہے، نماز تراویح ہوتی ہے. اور میں نے کہا اب دیکھ چھت پہ کھڑے ہو کے ذرا نیچے نظر دیکھ، کتنے غریب ہیں جو میرے داتا کے لنگر پہ پلتے ہیں، کتنے مسکین ہیں جن کو کہیں روٹی نہیں ملتی. یہ فقیر فاقہ مست کن کا محکن فصلاں ٹیکن ہووے بخت سولا، دنیا آوے کھا کھا جاوے راضی ہووے بلا. دیکھ کتنے لوگ ہیں جو یہاں سے لنگر کھا رہے ہیں. تم کبھی سمجھ جاؤ. اور نیچے مدرسہ قائم ہے جامعہ اجویریہ، جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، فقہ پڑھائی جاتی ہے. تمہیں خبر ہی نہیں ان چیزوں کی. تم کیا سمجھو ان مزارات کی برکات کو؟ تم نے تو تعصب کی پٹی باندھ لیا جو کھلتی نہیں. مزار کی بڑی برکت ہے، بڑی کیفیت. جو غلطی ہے، جو مبہم ہے، وہ میں پہلے بتا چکا ہوں. بڑے ظالم لوگ ہیں جنہوں نے مزاروں کو منشیات کا اڈا بنا لیا، جنہوں نے. اور میں نے درجنوں جگہ پہ اعلیٰ حضرت کے اقوال لکھ کے میں نے لگائے ہیں کہ مزار کو سجدہ کرنا ناجائز ہے، مزار کو کسی قسم کی خرافات کرنا ناجائز ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے 4 ہاتھ دور کھڑے رہ کے صرف صاحب مزار کا وسیلہ دے کے دعا مانگے. بات یاد رہے گی آپ حضرات کو. جتنا آپ نے ان لوگوں کو سمجھانا ہے جو غلطی کرتے ہیں، اتنا ان کو بھی سمجھانا ہے جو بدتمیزیاں کرتے ہیں مزارات، جو ظلم کر رہے ہیں. اور انہوں نے ہیروین کا اور نشے کا اڈا بنا دیا مزارات.
ان کو لتاڑنے کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ خرافات جو ہیں ان سے بچا جا سکے۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ بی بی پیر سے پردہ کرے گی؟ آپ نے فرمایا واجب ہے پیر سے پردہ کرنا، اور ضروری ہے، واجب ہے۔ تو کہا بے پردہ ہو کے بیبیاں مزاروں پہ جا سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا تم کہتے ہو جا سکتی ہیں، مجھ سے پوچھو اگر بے پردہ جائیں گی تو ان پہ لعنتیں کتنی برسیں گی۔ ان سخت پابندیوں کے ساتھ مزارات پر جانے کی اجازت دی، ایسے تھوڑی ہے کہ جدھر جیسے جس کا دل کیا وہ چل پڑا۔ بہرحال یہ کچھ باتیں تھی مزارات کے حوالے سے جو کل رہ گئی تھی، آپ کی خدمت میں گوش گزار کر دی۔